السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسفیئر نیوز نیٹ ورک۔ 8 بجے کی ہیڈ لائنز میں خوش آمدید۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری مسلح احتجاج کا خطرہ، واشنگٹن سمیت تمام 50 ریاستوں میں صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کو 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے کی قرارداد رکوا دی گئی۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا، ہاؤس میں ووٹنگ آج ہوگی۔ فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں اس معاملے میں گھسیٹا جائے۔ بیک ڈور رابطے نہیں، ہمیں اس معاملے سے دور رکھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی اور میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود۔ ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ثانیہ مارچ انتہائی افسوسناک ہے، آئندہ ایسے واقعات روکنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی والے منافق ہیں، جو وعدہ کیا دھوکہ نکلا۔ وعدہ ہے ہم ان کٹپٹیوں کو بھگائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مالا کنڈ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ناجائز حکومت کا سہارا دینے والے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ براڈ شیٹ کا دعویٰ سچا ہوتا تو حکومت رد نہ کرتی۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کا براڈ شیٹ کے دعوے پر رد عمل۔ عالمی سطح پر کورونا ویکسین کے لگانے کا مرحلہ، ویکسین لینے کی کوششیں جنگی بنیادوں پر جاری۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا، کورونا ویکسین کی 11 لاکھ ڈوز کا آرڈر دیا گیا ہے، پہلا ہدف طبی عملہ ہے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M3 لاہور سے عبدالحکیم بند، موٹر وے M2 لاہور سے للہ انٹرچینج تک بند۔ متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم، ٹریفک روانی متاثر۔ کراچی اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا احتجاج، اہل خانہ سمیت سی ای او اسٹیل ملز کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ کراچی کو سبزیاں اور پھل دینے والا ملیل تباہی کے دہانے پر، ملیل ندی کا صاف پانی صنعتی فضلے نے نقصان دہ بنا دیا۔ پشاور مصنوعی اعضاء کی ورکشاپ کی بجلی کاٹ دی گئی، ایک ہفتے سے بجلی غائب، ورکشاپ کا کام شدید متاثر۔ امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کی ممکنہ ہیکنگ، ویب سائٹ پر ٹرمپ کی مدت 11 جنوری کو ختم ہونے کا اعلان۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا ویکسین کی دوسری خوراک بھی لے لی۔ امریکہ میں آج مزید 2000 کے قریب اموات، برطانیہ میں کورونا سے مزید 523 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے غریب ممالک کو ویکسین کی فراہمی فروری سے ممکن۔ بنس روڈ کراچی کی ورثے والی عمارت کو رنگنے کا معاملہ، وزیر ثقافت سندھ نے معاملے کا نوٹس لے کر کمیٹی بنا دی۔ تمغہ امتیاز ہلال پاکستان نگار ایوارڈز کے حامل شہرہ آفاق شاعر احمد فراز کا 90واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے، اور پاکستانی وومن ٹیم کراچی سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ۔